بلکہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اختیارات امامت کو سمجھنے کے لیے ایک علم ہے، اور وہ علم اتنا گہرا علم ہے کہ اس میں لوگ بہک جاتے ہیں، لیکن میں بہت آسانی سے سمجھا دیا کرتا ہوں، اور وہ علم صرف آپ کے پاس ہے، اور کوئی بھی مکتبِ فکر اس علم کو نہیں سمجھ سکا۔ چونکہ یہ علم ہمارے پاس ہے، اس لیے ہر ایک اس پہ اعتراض کرتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب آپ کو سوچئے کہ علم کو سمجھنا ضروری ہے، نہ کہ نہ سمجھ میں آئے تو اس کا مذاق اڑایا جائے۔ وہ علم ہے علم بدا۔ علم بدا کیا ہے؟ جب تعارف ہوتا ہے علم بدا کا کہ اللہ کسی ایک چیز کا حکم دیتا ہے اور پھر اسے بعد میں تبدیل کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، کہتا ہے یہ کام کرو اور پھر بعد میں کہتا ہے نہ کرو، اسی کو علم بدا کہتے ہیں۔ حکم الہی ہو جائے، کام کا حکم ہو جائے اور پھر روک دیا جائے کہ یہ کام مت کرو، یا آپ سے آپ اعلان نہ ہو اور کام خود ہی رک جائے، یا کام کہیں پر رکا ہو اور پھر سے ہو جائے۔ حکم الہی سے کوئی کام رکا ہوا ہو اور پھر جاری ہو جائے، اسے کہتے ہیں علم بدا۔ تو اس کا مذاق اڑا کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ذرا اللہ کے یہاں بھی بھول چوک یہ مانتے ہیں، یہ بھول چوک نہیں ہے۔ میں اس تقریر کی تمہید میں یہی علم اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بہت ضروری علم ہے اور اس سے ہر ایک کو ہر وقت پالا پڑتا ہے۔ یہی علم آپ ہر وقت استعمال کر رہے ہیں، جسے علم بدا کہتے ہیں، اس لیے جاننا ضروری ہے۔ بہت سے علوم تو ایسے ہیں جو کتابوں میں رکھے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑتی کبھی، صرف مطالعہ کرنے والا جان لیتا ہے۔ لیکن یہ ایسا علم ہے جو ہر وقت آپ کے استعمال میں رہتا ہے، 24 گھنٹے صرف آپ کے استعمال میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے استعمال میں ہر وقت رہتا ہے، اس لیے سمجھنا ضروری۔ کیا کہا میں نے؟ علم بدا، یعنی کسی کام کو کہے کہ یہ ہو جائے اور پھر وہ کام نہ ہو، یا کہیں پر یہ حکم ہو کہ بس یہی ہے کام، اتنا ہی ہے کام، لیکن آگے بڑھ جائے کام اور کچھ زیادہ ہو جائے، تو اس کو قضا اور قدر بھی کہتے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جیسے ایک کام کا حکم دیا اور بعد میں روک دیا تو گویا ارادہ بدل گیا۔ نہیں، شروع ہی میں یہ سمجھ لیجئے کہ جب حکم دے رہا تھا تو اس کو یہ بھی پتا تھا کہ کہاں پر میں یہ کام روکوں گا۔ بھئی یہیں سے آپ کو سمجھنا ہے، اور بس اور کیا عرض کروں کہ ماشاءاللہ سے پورے ورلڈ میں آپ مجلس کے ادب اور مجلس کو سجانے کے اعتبار سے سب سے آگے ہیں۔ ایسے ہی بس لکھنؤ میں بھی ہوتا ہے، جیسے آپ بیٹھتے ہیں اور مجلس سنتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں، ایک ذرا سا تھوڑا سا فرق ہے، وہ ایسا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لکھنؤ میں اور آپ میں، بالکل ایسے ہی۔ وہاں بھی ایسے ہی محفل سجتی ہے، ایسے ہی مجمع ہوتا ہے، ایسے ہی واہ واہ ہوتی ہے، ایسے ہی داد ہوتی ہے، لیکن ایک ذرا سا حیدرآباد اور لکھنؤ میں فرق ہے، وہ فرق بتا دوں، پھر کراچی کا بھی فرق بتا دوں گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ داد لکھنؤ میں بھی اتنی ہے اور یہاں بھی ہے، ویسے ہی شور ہے، ویسے ہی نعرے ہیں، سب کچھ ایک طریقے سے،
لیکن لکھنؤ والے اپنی داد میں ایک چالاکی ڈالتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں. بھائی اتنا سا فرق ہے. وہ چالاکی یہ کرتے ہیں کہ اتنی داد دیتے ہیں کہ نقطہ آدھا ہوتا ہے کہ ان کی داد شروع ہو جاتی ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ذاکر کو وہ بے خود کر دیتے ہیں تاکہ اس کے پاس جتنا ذخیرہ ہے وہ ایک ہی دن بیان کر دے. دیکھ کے ارے بھائی اتنی داد مل رہی ہے، اب یہ بھی بیان کر دو، یہ بھی بیان کر دو. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پتہ چلا پوری 10 تقریروں کا ذخیرہ ایک ہی میں کہہ گیا اور لکھنؤ والے چوڑے ہو گئے. اور اگر باہر سے کوئی آ گیا مہمان تو پھر دوسرے دن پہنچتے ہیں، سرکار ایک اور مجلس پڑھ دیجئے. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، بس میں تو ایک ہی پڑھنا ہے. نہیں سرکار ایک اور پڑھ دیجئے، سرکار ایک اور پڑھ دیجئے. اب انہیں معلوم ہے کہ یہ سرکار گھبرا کیوں رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے دن جتنا تھا سب کہہ گئے، اب دوسری میں کیا پڑھیں گے. تو دوسرے دن جاتے ہیں دیکھنے کے سرکار کا حال کیا ہے، تو کہہ کے اٹھتے ہیں اب آپ کیا پڑھیں گے، جو تھا کل پڑھ دیا. لیکن آپ ذرا ٹھہر ٹھہر کے داد دیتے ہیں. پہلے سے آپ نہیں بولتے، نقطے کو سنتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ مواد کو پی نہیں رہے تھے. اگر آپ لکھنؤ والوں کی طرح کرتے تو آج 5ویں میری نہ ہوتی. تو آپ چاہتے ہیں میٹر پھیلے، لیکن لکھنؤ والے پہلے ہی دن چوس لیتے ہیں ذاکر کو، آزما لیتے. یا تو لکھنؤ میں وہ پڑھے جو 5000 تقریر کا میٹر رکھتا ہو، اور اگر 10 کو ایک میں سمویا ہے تو پھر واپس جائے. ہمارے کام کا نہیں ہے، ہمارے کام کا نہیں ہے. اس طرح وہ ذاکر گر ہیں. لکھنؤ والے ذاکر بناتے ہیں، آپ ذاکر سنبھال کے رکھتے ہیں. بس یہ اتنا زبر کہ کراچی والوں نے چونکہ دکن والوں کو بھی دیکھ لیا اور لکھنؤ والوں کو، تو وہ یہ ترکیب کرتے ہیں کہ ذاکر کو موضوع سے نہیں ہٹنے دیتے اور چاہتے ہیں کہ ایک ہی موضوع پر ایک دن میں وہ میٹر دے دے. اس ترکیب سے وہ وابہ کرتے ہیں. یہ تینوں فرق میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ کی مرضی ہے، آزما کے دیکھ لیجئے. تو آپ بہت غور سے ابھی تمہید سن رہے ہیں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں جلدی جلدی میٹر دے دوں، لیکن آج تو 5ویں ہے بھائی، میٹر لیتے جائیے. جتنا میرے پاس ہو لے لیجئے. آج لکھنؤ والے بن جائیے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ جلدی 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 آزما کے دیکھیے کہ کیا کیا ہے، کیا کیا ہے. تو جناب عالی، اللہ نے کہا کہ یہ کام ہو اور روک دیا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ارادہ جو بدلا تو اسے علم نہیں تھا. بس یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے کہ اسے پہلے سے سارا علم رہتا ہے کہ کہاں میں حکم دوں گا اور کہاں روک دوں گا. اس کو پتہ رہتا ہے، اس کو نتائج بھی پتہ ہوتے ہیں کہ جب یہ کہوں گا تو یہ ہوگا، جب یہ کہوں گا تو یہ ہوگا. کوئی ہماری طرح تھوڑی ہے اللہ کہ جیسے ہم اپنے کاموں کو اعلان کرتے ہیں اور پھر ارادہ بدلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا کر لو. نہیں، علم الہی ہے، علم الہی ہے. سب سے بڑی مثال جو قرآن میں موجود ہے علم بدا کی، وہ ہے حضرت اسماعیل کی قربانی. ابراہیم سے اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو میری راہ میں ذبح کرو. جب چھری گلے پہ آ گئی تو اب یہاں پر دمبا آ گیا. جس بات کا حکم تھا وہ ٹل گیا. اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. اسی کو علم بدا کہتے ہیں.
یہی علم بدا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم ایک پتلا بنا رہے ہیں، جب اس میں روح پھونکیں تو سب سجدے میں چھپ جانا، یہ اس کا حکم ہے۔ لیکن سب سجدے میں جھک گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ سے پوچھا گیا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ ہو، لیکن نہیں چاہا کہ سجدہ ہو۔ اب کون سمجھے؟ جب تک کہ معرفت نہ ہو تو امام کے لہجے کو کیسے سمجھے؟ تو ظاہر ہے کہ شرح تو ہوگی نا۔ تو راوی تو پوچھنا چاہتا ہے کہ مولا سمجھائیے، تو پھر مولا نے سمجھایا کہ حکم دیا کہ سجدہ ہو، مگر نہ چاہا کہ شیطان سجدہ کرے۔ اسی جملے میں امام نے بتایا کہ عدل الہی چھپا ہوا ہے، اسی میں عدل الہی چھپا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ ہو، سب نے سجدہ کیا، شیطان اکڑ کے کہنے لگا ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ تو اسی وقت کائنات پہ قدرت رکھنے والا اپنی قدرت سے شیطان کو پکڑ کے پیشانی سے کہتا کر سجدہ، اور جیسے ہی کرواتا سجدہ ہو جاتا۔ تو اس میں ایک جملہ چھپا ہے کہ حکم دیا کہ سجدہ ہو، نہیں چاہا کہ بالجبر سجدہ ہو۔ جلدی سمجھیے بات کو جلدی، تاکہ میں آگے بڑھوں۔ امام کے جملے ہیں، اسی طرح میں بیان کرتا جا رہا ہوں، آپ اس کو سب کچھ سمجھتے جائیں۔ یعنی نہیں چاہا کہ بالجبر سجدہ ہو، اسے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں چاہا کہ سجدہ ہو۔ کون سا سجدہ نہ ہو؟ زبردستی والا نہ ہو۔ اگر چاہتا تو کروا بھی لیتا، اپنی قدرت سے اختیار رکھتا تھا، اختیار رکھتا تھا، لیکن کیوں نہیں چاہا؟ جیسے ہی شیطان کی پیشانی پکڑ کے کہتا کر سجدہ، ابھی کر سجدہ، تو اکڑ کے شیطان پھر کیا کہتا بس نہیں چلا نا، زبردستی کروایا تو عدل الہی ختم ہو جاتا۔ پتہ چلا کائنات جو چل رہی ہے وہ عدل الہی پہ چل رہی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی خدا نہ کرے صبح کی نماز چھوڑ دے، چھوڑ دیا، ہاں بھائی سو گئے تھے نہیں پڑھی، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ آپ سے سجدہ کروا لیتا؟ ارے بھائی کوئی حج کرنے نہیں جا رہا، کوئی خمس نہیں دے رہا ہے، آزاد گھوم رہا ہے، کوئی سزا بھی نہیں مل رہی، اور وہ بھی کوئی سزا نہیں بھیج رہا، تو کیا اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ آپ سے سارے کام کرا لے؟ چھوڑ دیا۔ یہی سب کچھ علم بدا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ نے طے کر دیا کہ یہی انسان کی تقدیر ہے، اور اس نے لکھ دیا اس کی عمر 20 سال ہے، اس کی عمر 30 سال ہے، اس کی عمر 50 سال ہے، اس کی عمر 60 سال ہے، لکھ دیا بھئی یہی ہوگا، اب بدلے گا نہیں ارادہ، لفظ بدلنا ہے نا، تو پھر یہ کیوں کہا دعا مانگو، ہم سے مانگو؟ پھر یہ کیوں کہا صدقہ دیا کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو گے بلا ٹل جائے گی؟ یعنی بلا لکھی تھی لیکن اللہ نے ٹالا، یعنی علم بدا
واقع ہوا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ یہ علم ہر وقت چل رہا ہے، یعنی کبھی کچھ بدل رہا ہے، کبھی کچھ بدل رہا ہے، کبھی کچھ بدل رہا ہے، اسی کو علم بدا کہتے ہیں۔ یہی علم بدا ہے۔ اب مثالوں سے سمجھا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ سفر میں تھے، ایک گاؤں سے گزرے تو بہت باجے بج رہے تھے، گھر سے خوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، بہت خوشی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اپنے حوارین سے کہ ابھی دیکھو اس گھر سے کیسے قہقہے اور ہنسی اور خوشی کی آوازیں آ رہی ہیں، ابھی جب ہم اس گاؤں سے واپس آئیں گے تو یہاں سے رونے کی آوازیں آئیں گی، یہاں سے ماتم کی آوازیں آئیں گی۔ حضرت عیسیٰ علم غیب جانتے، گئے گاؤں میں، وہاں سے کچھ دیر کے بعد واپس ہوئے تو اسی طرح ہنسی خوشی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حوارین نے کہا آپ نے تو فرمایا تھا کہ رونے کی آوازیں آئیں گی۔ تو حضرت عیسیٰ وہیں دروازے پہ رک گئے اور گھر والوں سے کہا کہ جہاں دلہن بیٹھی ہے وہاں مجھے لے چلو۔ لوگوں کو پتہ چلا حضرت عیسیٰ آ گئے، شادی میں، بیٹی کی شادی میں خوش ہو گئے، جلدی سے حضرت عیسیٰ کو دلہن کے پاس لے گئے۔ فوراً ہی حضرت عیسیٰ دلہن کے حجرے میں پہنچے اور جاتے ہی جو اس کا تکیہ رکھا تھا آگے بڑھ کے تکیہ ہٹا دیا۔ تکیہ جو ہٹایا تو اس میں سے کالا ناگ ایک نکلا اور بھاگا، تکیہ کے نیچے چھپا بیٹھا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے دلہن سے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے کوئی عمل کیا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے کوئی عمل کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، گھر پہ فقیر آیا تھا، سب خوشیوں میں مصروف تھے، میں نے کہا چلو میں ہی صدقہ دے دوں، اب تو میں رخصت ہو کے یہاں سے جا رہی ہوں، تو میں نے جا کے اس کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا کہ تیری موت اس سانپ کے کانٹے سے واقع ہونے والی تھی، تو نے صدقہ دے دیا، موت ٹل گئی۔ یہی علم بدا ہے، اسی کو علم بدا کہتے ہیں۔ بھئی آپ کو حکم ہے نا کہ بھئی آپ کا رزق کم ہے، خدا نہ کرے، دعا ہے رزق کی، یہ دعائیں کیوں رکھی ہیں اللہ نے؟ یہ والی دعا پڑھو رزق بڑھ جائے گا، یعنی پہلے اتنا لکھا تھا پھر اللہ نے دعا کے بعد بڑھا دیا۔ اسی کو تو علم بدا کہہ رہے ہیں ہم، لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ علم بدا ہے کہ کہا ابراہیم سے کہ ہماری راہ میں بچے کو ذبح کر دو، اور پھر خود ہی قرآن میں اعلان کر دیا ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ یہ بدلنا علم بدا ہے، یہ علم بدا ہے۔ تو اب کہاں پر اللہ اپنے حکم پر تبدیلی کرتا ہے؟ ارے یہ ساتھ نہیں چھوڑے گا علم بدا، اسی کا نام ہے شفاعت۔ یہی ہے شفاعت۔ سب کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، سب کو پتہ ہے اللہ ناراض ہے، اتنے گناہ کیے ہیں اللہ ناراض ہے، مقدر میں ناراضی اللہ کی لکھی ہوئی ہے، مگر اطمینان ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو ہماری تقدیر بدلوا دے۔ یہ شفاعت بھی وہی ہے، جب یہاں روز بدلتا ہے معاملہ تو وہاں بدلنے میں کتنی دیر لگے گی؟ وہ یہ علم بدا ہے، اور اس کو سمجھ لیجئے